جو قضا عمری آپ کے ہاں ہمیشہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، علاقوں میں مشہور ہے، وہ سراسر اسلام کی تعلیم اور اسلام کی فقہ کے مخالف طریقہ ہے. اس کا کوئی ثبوت اور کوئی اصل شریعت کے اندر نہیں ہے. کون سی؟ کہ 5 نمازیں قضا کی، قضا عمری جمعے کو پڑھیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے کھاتا سیدھا کر لیا. اب ہماری اور اللہ کی ڈیل ہو گئی، ہمارا کھاتا سیدھا ہو گیا، تو ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، 5 نمازیں پڑھ لی تو مکہ ہو گیا. تو ایسی قضا عمری، کوئی قضا عمری شریعت کے اندر نہیں ہے. قضا عمری کے 12 نفل ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ حضرت مفتی اعظم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب اس کی نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ قضا نمازیں ادا کرتا جائے، اپنی ایک روٹین بنائے اور اپنا قرض ادا کرے. قضا نمازیں قرض ہیں اس کے اوپر، وہ قرض ادا کرے. اب چونکہ بندہ ہے نا، تو جتنا بھی حساب رکھے غلطی کا امکان تو ہے، کمی بیشی تو ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک وقت پر عبادت کرنا اور وقت کے بعد عبادت کرنے میں گنتی تو آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن بر وقت کام کرنے کی وجہ سے جو ناراضگی پیدا ہوئی اللہ کے ہاں اور آپ کی جو غیر حاضری لگی اور اس کے ثواب میں جو کمی آئی، وہ دوسرے وقت میں ساری زندگی اس کام کو کرتے رہنے سے ثواب میں برابری نہیں ہوتی. اب میں نے اس کی مثال پہلے بھی اس ضمن میں آپ کو کئی مرتبہ دی کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور استاد اس کو ہوم ورک کرنے کے لیے دیتا ہے. کاپی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام بچے نے صبح کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح جب بچہ جاتا ہے کلاس میں تو اس کی کاپی خالی ہوتی ہے، اس نے کام نہیں کیا ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ استاد اس کو شاباش دے گا، گلے سے لگا کے پیار کرے گا، کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا، مارے گا بھی، ہو سکتا ہے جرمانہ بھی کر دے. یعنی یہ بچے کی کنڈیشن کے مطابق ہوگا. اب کیا ہوا؟ یہ سارا کرنے کے باوجود استاد معاف نہیں کرتا. استاد کہتا ہے کہ کل تم نے 2 دن کا یا اگر 3 دن کا کام مس تھا تو تینوں دن کا کام اکٹھے کر کے لانا، ورنہ تمہاری سزا معاف نہیں ہوگی. اچھا، اب اگلے 2 دن کے بعد وہ شاگرد جب جاتا ہے تو 3 دن کا اکٹھا ہوم ورک کر کے جا کے استاد کو چیک کرواتا ہے. ٹھیک ہے، پورا ہو گیا نا، کام اس نے مکمل کر لیا نا. 3 دن کا جو ناغا تھا وہ اس نے پورا کر دیا اور پورا کر کے جا کے استاد کے سامنے رکھ دیا. آپ مجھے بتائیں کہ اب 3 دن کا اکٹھا کام اگرچہ زیادہ تھا، 1 دن کا تھوڑا تھا، اب زیادہ کام دیکھ کے استاد خوش ہوگا؟ اسے انعام دے گا؟ نہیں. کیا کرے گا کہ پھر اس کو سرزنش کرے گا کہ آج تو میں نے تمہارا لیٹ کام قبول کر لیا، آئندہ یہ نہیں کروں گا، آئندہ تمہیں اس سے بھی سخت مار پڑے گی. فیلنگ تو ہو گئی، کام تو اس نے کیا، جو اس کی چھوٹی ہوئی پیچھے ڈیوٹی تھی وہ اس نے پوری کر کے ریکوری کر لی. مگر استاد اتنا خوش اس پہ نہیں ہوا جتنا ریگولر بچوں پہ ہوا ہے. ان کو سٹار بھی مل رہے ہیں، انعام بھی مل رہے ہیں اور ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے. اس نے 3 دن کا کام کیا، اس کو انعام نہیں ملا، اس کی تعریف نہیں ہوئی. ہاں، ریکوری ہو گئی، استاد نے گزارا کر لیا. تو بالکل اسی طرح اپنے وقت کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ اپنی نماز کی ہے. آپ نماز قضا کرتے ہیں، 6 مہینے کرتے جاتے ہیں، سال کرتے جاتے ہیں، 10 سال کرتے جاتے ہیں، اب وہ آپ کی ساری نمازیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ روز کیا وارن کرنا ہے آپ کو کہ اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو، یہ قرض ادا کرو، اس کے بغیر تمہاری چھٹی نہیں ہے. تو اب جب 10 سال کے بعد بندہ محنت کر کے وہ سارے پیج کور کر لیتا ہے، سارے پچھلے کام کر کے اپنی ریکوری کر لیتا ہے، تو اب ریکوری تو ہو گئی. مگر اس مثال کو اسی طرح سمجھے کہ جس طرح استاد نے قبول تو کر لیا مگر انعام نہیں دیا، اسی طرح اللہ قبول تو کر لے گا مگر انعام نہیں ملے گا آپ کو. آپ کی جو کمی تھی وہ گنتی کے لحاظ تک پوری ہو جائے گی، مگر آپ انعام کے حقدار، شاباش کے حقدار، اللہ کی رضا کے حقدار، یہ بھی اس کے کرم کے اس نے پچھلا سارا قبول کر لیا. تو اب مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنی گنتیاں پوری کر کے قضا نمازیں ادا کر کے تو پھر اس جمعے کو پائے، آخری جمعہ، چونکہ اللہ کی بخشش اور مغفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بلا بلا کے نوازنا ہوتا ہے. وہ ایک خاص کرم کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی آئے گا اس کا کام بن جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں
जुमे के दिन चूंकि जोहर और असर के दरमियान अक्सर उलमा ने लिखा कि कबूलियत का वक्त होता है। आप जब उस दिन में 12 नफल हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद पहले आयतल कुर्सी, क्या बोला मैंने, हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद आयतल कुर्सी के बाद आखिरी 3 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 कुल और इससे पहले आयतल कुर्सी, ये पढ़ के 12 नफल 4-4 रकत की नियत करके, कितनी 4-4 की नियत करके कितने नफल, कब पढ़ने, जोहर और असर के दरमियान, यानी बेशक जोहर की नमाज के बाद फौरन भी पढ़ लें तो वो उसका दरमियान ही कहलाएगा। तो अब आप ये 12 नफल पढ़ें और अल्लाह के हजूर इस्तिगफार करें और अल्लाह से कहें कि ए अल्लाह, मैंने अपनी हिम्मत के मुताबिक नमाजें कज़ा करने की कोशिश जारी रखी हुई है और मैं वो कज़ा कर रही हूँ, मगर इसके बावजूद जो मेरे वक़्त पे ना हाजिर होने की वजह से मुझे गुनाह मिला था, इन नफलों की बदौलत और इनके वसीले से मेरे उस गुनाह को माफ करके तू राजी हो जा। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसको मुफ्ती साहब लिखते हैं, कि अब अल्लाह पाक इन नवाफिल और एक्स्ट्रा इस इबादत की बदौलत बंदे की तरफ रहमत की तरफ नजर से देखेगा और उसके उस गुनाह को, उसकी कोताही को माफ फरमा के उसका हिसाब बराबर कर देगा। ये पस मंजर है कज़ा उम्री नमाज पढ़ने का।